والنجم إذا غوى. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ مولانا العظیم۔ رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار لاتعداد انگنت درود و سلام نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ ہوں۔ حضرات، آج کی اس ختم نبوت کانفرنس میں میں حصہ ڈالنے کے لیے کھڑا ہو گیا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرے بھائی شیر پنجاب حضرت مولانا حافظ محمد یوسف مسروری حفظہ اللہ تشریف فرما ہیں۔ وہ انشاءاللہ میرے بعد مفصل اور مدلل خطاب فرمائیں گے۔ میں بھی ایک ادنیٰ سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے چند معروضات آپ کے گوش گزار کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں الحمدللہ ہمارا ملک ایک اسلامی ریاست ہے۔ اس کے آئین کے سیکشن نمبر 7 الف میں قرآن و سنت کی بالادستی کا اقرار کیا گیا ہے۔ اس قرآن و سنت کی روح سے عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کی اساس ہے۔ یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جس کی بدولت امت مسلمہ انتشار سے محفوظ ہے۔ یہی عقیدہ پوری امت مسلمہ کے اتحاد، یکجہتی، وحدت، استحکام اور سالمیت کا آئینہ دار ہے۔ جبکہ قادیانی جماعت اس عقیدے کی منکر ہے۔ میرے اکابر نے، میرے اسلاف نے، میرے بزرگوں نے بڑی محنت، تگودو اور جد و جہد کے بعد دنیا کو یہ ثابت کر دکھایا کہ نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اب کائنات میں کوئی نبی، آہستہ کہو کسی کو پتہ نہ چلے، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سب سے پہلے میدان عمل میں قدم رکھ کے لوگوں کو اس بات سے آگاہ و آشنا کیا، لوگوں یہ جو آج نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ یہ بدگفتار ہے، لعنتی کردار ہے، یہ خواہشات کا بندہ ہے، سوچ کا گندا ہے۔
یہ دولت کا حریص ہے، منافقت کا مریض ہے، یہ اخلاق کا قاتل ہے، سراپا باطل ہے، یہ فتنہ ساز ہے، نوسر باز ہے، یہ جھوٹ کا مجسمہ ہے، انگریز کے بوٹ کا تسمہ ہے، یہ ایمان کا شکاری ہے، در انگریز کا بھکاری ہے، یہ ایک آنکھ سے کانا ہے، کفر میں سیانا ہے، کفر کی برہان ہے، دشمن قرآن ہے، اس کی شخصیت بڑی شیطانی ہے، نام اس کا مرزا قادیانی ہے، یہ ہرزہ سرائی میں منہ زور ہے، میں دلی سے چل کر مسافت اختیار کر کے پشاور تک یہ بتانے آیا ہوں کہ یہ ہرزہ سرائی میں منہ زور ہے، لوگوں یہ نبوت کا چور ہے۔ میرے اکابر نے سب سے پہلے میدان عمل میں قدم رکھ کے دنیا کو اس فتنے سے آگاہ کیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے میں آج سینے پہ ہاتھ مار کے جرأت بہادری سے یہ بات کہہ سکتا ہوں، فتنہ قادیانیت کے حوالے سے تمام مذاہب نے، دیوبندی بریلویوں نے بڑی محنت کوشش کی، لیکن سن لو، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جو مقام اور جو رتبہ اللہ نے میرے اکابر کو عطا کیا ہے، جاؤ تاریخ کے اوراق پلٹ کے دیکھو، تاریخ کے صفحات کھول کے دیکھو، اور کسی مسلک میں مجھے فاتح قادیان نکال کے دکھاؤ، کوئی ایک نام تو لے، فاتح قادیان کون ہے؟ اور اپنوں نے نہیں، بیگانوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے احتساب قادیانیت کے نام پر 10 جلدیں شائع کی ہیں، اور ان 10 جلدوں میں 3 جلدیں میرے اکابر سے بھری پڑی ہے۔ ایک جلد میں سید سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ کے مجموعہ رسائل اکٹھے کر کے بیان کیے گئے، اور 2 جلدوں میں مولانا ثناء اللہ امرت تشریح کے رسائل کو جمع کیا گیا۔ انہوں نے لکھا، میرے مبارک پوری شفیع الرحمان نے بھی لکھا، میرے عبد المجید سودروی نے بھی لکھا، اور لوگوں، وہ اہل حدیث کی تاریخ کو مسخ کرنے والوں، اہل حدیث کے اکابر کے اس کاوشوں پہ سیاہی ملنے والوں، جاؤ اپنے بڑوں کو پڑھ کے دیکھو، انہوں نے بھی لکھا، انہوں نے کہا اللہ کی قسم، فاتح قادیان کا لقب اگر اللہ نے کسی کو عطا کیا ہے تو اہل حدیث کے مولانا ثناء اللہ امرت تشریح کو عطا کیا۔ یہ ایک واحد مناظر تھا، واحد۔ ابو الوفا شیر پنجاب، ابو الوفا، پتہ ہے ابو الوفا کیوں کہتے تھے؟ پتہ ہے مولانا ثناء اللہ امرت تشریح کو ابو الوفا کیوں کہتے تھے؟ کہ مولانا ثناء اللہ وہ تھے جنہوں نے زندگی میں کبھی وعدے سے بے وفائی نہیں کی ہے، وعدہ اپنوں سے کیا ہو یا بیگانوں سے کیا ہو، ثناء اللہ مر تو سکتا ہے، کیے ہوئے وعدے سے وعدہ خلافی۔ لوگوں نے کہا ابو الوفا،
قادیانی مرزے نے تنگ آ کر ان کی تحریر اور تقریروں سے تنگ آ کر چیلنج کیا کہ جو مولوی قادیان آ کر میری پیشین گوئیوں کو جھوٹا ثابت کرے گا، ہر جھوٹی پیشین گوئی پر میں اسے 100 روپیہ انعام دوں۔ وہ اشتہار مولانا ثناء اللہ امرت تشریح کے ہاتھ لگاؤ، نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا۔ اشتہار پڑا، بیگ پکڑا اور قادیان کا رخ کر لیا، قادیان کی طرف چل پڑے۔ لوگوں نے کہا آپ اکیلے ہی چل پڑے ہیں، وہ دشمن ہے، نقصان پہنچا سکتا ہے آپ کو، آپ کسی کو ساتھ لے لیں۔ کہنے لگے کہاں سے لاؤں ثناء اللہ امرت تشریح ڈھونڈ کے؟ کہنے لگے تمہارے عقیدے کو کیا ہو گیا؟ تم نے قرآن نہیں پڑھا۔ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا۔ تم نے قرآن نہیں پڑھا۔ اگر میرا اللہ کسی کو نقصان نہ پہنچانا چاہے، ساری کائنات مل کے اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیوں ڈرتے؟ میں جاؤں گا۔ ثناء اللہ امرت تشریح نے قادیان کا رخ کیا، قادیان پہنچے۔ قادیان پہنچ کر پیغام بھیجا مرزے کو، اس کے طوطے اڑ گئے۔ ثناء اللہ امرت تشریح قادیان آ گیا ہے۔ اس نے کہا جاؤ ثناء اللہ امرت تشریح سے کہو جا کے مجھے بتائے بغیر آئے ہو، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں آپ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں نہیں بات کر سکتا۔ اب وہ جو اس کے ساتھی تھے نا، انہوں نے کہا وہ گھر آ گئے ہیں، اب اگر آپ بات نہ کریں تو لوگ کہیں گے یہ جھوٹا ہے، اعلان کیا تھا بھاگ گیا ہے۔ اس نے کہا پھر میں بات کروں گا، شرط ہے ایک میری۔ کیا شرط ہے تمہاری؟ کہا میں 3 گھنٹے بات کروں گا، یہ سمم بکمن بن کے بیٹھے گا۔ مولانا ثناء اللہ امرت تشریح سے کہا گیا، کہا یہ اصول کے خلاف ہے۔ کہا نہیں، اس کو کہو میں نے 3 گھنٹے بات کرنی ہے، یہ میری سن سکتا ہے تو میں ملاقات کر لوں۔ انہوں نے کہا بتاؤ اس کو جا کے تو 3 گھنٹے کرے گا، پھر 3 گھنٹے میں بھی کروں گا۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ آخر شفیع الرحمان مبارک پوری نے لکھا، انہوں نے کہا، اس نے کہا اچھا اگر یہ میرے ساتھ بات کرنا ہی چاہتا ہے 3 گھنٹے میں بولوں گا، 5 منٹ صرف اس کو بات کرنے کی اجازت، 5 منٹ۔ مولانا ثناء اللہ امرت تشریح خوش ہو گئے، خوش ہو کے فرمایا اس کو کہو مجھے 5 منٹ ہی گوارا ہے، اور مجھے اپنے نبی کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے 1 لمحہ ہی کافی ہے۔ اس کو کہو آئے 3 گھنٹے بولے، 3 گھنٹے کے بعد پہلے منٹ میں فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، رب محمد کی قسم ہے 1 منٹ میں مرزا قادیانی جناب مولانا ثناء اللہ امرت تشریح کے سامنے سے اٹھ کے بھاگ گیا۔ تمہیں کیا معلوم ہے تیری تاریخ کیا ہے اہل حدیث؟ تیرے اکابر نے ختم نبوت کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں، تیرا کردار اور کریکٹر کیا رہا ہے ختم نبوت کے حوالے سے، اور تم شاید نہ جانو۔ جاؤ جامعہ بنوریہ کے شیخ الحدیث مولانا عبدالحمید سے پوچھو، ان سے سوال کرو، ان سے پوچھو مولانا ثناء اللہ امرت تشریح کے بارے میں۔ گواہی تو وہ جو بیگانہ دے۔ الفضل ما شہدت بہ الاداء، مولانا عبدالحمید شیخ الحدیث جامعہ بنوریہ، وہ وصیت لکھتے ہیں، وصیت
وصیت کیا لکھی؟ کہا میں مر جاؤں تو مجھے ثناء اللہ امرتسری کے قدموں میں دفن کرنا. شیخ الحدیث ہے جامعہ بنوریہ کا. مر جاؤں ثناء اللہ امرتسری کے قدموں میں دفن کرنا. کہا کیوں؟ کہا اللہ نے اس کو وہ اعزاز دیا جو کسی کو نہیں دیا، وہ فاتح قادیان تھا. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اپنی تاریخ کا، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. ہم نے سمجھا ختم نبوت کے نام پہ جلسہ کر لے، نعرے لگا لے، خالی دامن گھروں کو لوٹ جاؤ. اور جاؤ ایک بات اور تمہیں بتاؤں، فاتح قادیان کا اعزاز بھی اہل حدیث کے پاس ہے، اور فاتح ربوہ کا بھی اعزاز اہل حدیث کے پاس ہے. فاتح ربوہ پتہ ہے کہاں ہے ربوہ؟ فاتح ربوہ بھی جاؤ، کبھی الاعتصام پڑھو پرانا، کھولو اس کو، اپنی تاریخ کو ڈھونڈو، تلاش کرو. جس طرح فاتح قادیان کا اعزاز اہل حدیثوں تمہارے پاس ہے، فاتح ربوہ کا اعزاز بھی تمہارے پاس ہے. میرے مرشد و مخدوم حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ تعالی علیہ مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے. چھٹی میں گھر تشریف لائے، جمعہ سے فارغ ہوئے، سیال کوٹ میں ایک قادیانی نے راستہ روکا اور راستہ روک کے کہا ہمارے دلائل سنو پھر اس کا جواب دو. علامہ صاحب نے اس کے سوالات سنے، جواب دیے. کہنے لگا میں مولوی نہیں، مربی نہیں میں ان کا، مجھے نہیں پتا، آپ کا میں مقابلہ اپنے مربی سے کرواؤں. حضرت علامہ شہید فرمانے لگے جاؤ لے آؤ. مربی کے پاس گئے، کہا احسان الہی ظہیر ہے، مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، آج کل چھٹی آیا ہوا ہے، اس نے ہمارا ناطقہ بند کیا ہوا ہے، چلو ہمارے ساتھ. چل کے اس کا مقابلہ. اس نے کہا ہم احسان الہی ظہیر کے مقابلے کے لیے سیال کوٹ نہیں جا سکتے. وہ واپس پلٹا. اس نے میرے مرشد و مخدوم سے آ کے کہا آپ وہاں جانے کے لیے تیار ہیں؟ وہ تو نہیں آتا. ایک لمحہ نہیں لگایا، کہا ہاں میں اسی وقت جانے کے لیے تیار ہوں. کہا آپ اکیلے جائیں گے؟ آپ کی جان کو خطرہ ہے، اکیلے نہ جائیں. علامہ مرحوم نے فرمایا تھا لوگوں، اس نے کہا تھا، انہوں نے کہا کس جان کی بات کرتے ہو؟ یہ جان میں نے رکھی ہی محمد کی ختم نبوت کے لیے. اور اس نے آخری جلسے میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا او لوگوں، میں وہ جوان چاہتا ہوں جو ٹینکوں کے سامنے ختم نبوت کے جھنڈے تھام کے کھڑے ہو جائیں. اور انہوں نے عہد دیتے ہوئے بھی کہا ہم کھڑے ہوں گے، ہم کھڑے، اور انہوں نے کھڑے ہو کے دکھا دیا. حضرت علامہ وہاں پہنچے، اللہ دتا جلندری کے ساتھ حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ کی گفتگو ربوے میں ان کے گھر میں بیٹھ کے حضرت علامہ ظہیر سے بات ہوئی. اب وہ جو لے کے گیا تھا نا، وہ لکھتا ہے، کہتا ہے اللہ کی قسم 5 منٹ بھی وہ علامہ صاحب کے سامنے ٹھہر نہیں سکا. فاتح ربوہ کا اعزاز پا کر احسان الہی ظہیر وہاں سے لوٹے، اور قربان جاؤں جو لے کے گیا تھا اس کو اللہ نے ہدایت عطا فرما دی. اس نے ختم نبوت تو دل سے تسلیم کر. اور لوگوں آؤ اپنے بچوں کو تیار کرو، ہماری تابناک روشن تاریخ ہمیں پکار رہی ہے، ہمیں بلا رہی ہے، ہمیں آوازیں دے
رہی ہے، آؤ اپنے اسلاف کی روایات کو زندہ کرو، آؤ اپنے بزرگوں کی اس تاریخ کو اہل کائنات کے سامنے پیش کرو اور دنیا کو بتاؤ ہم امام کائنات کے مقابلے میں کسی کی نبوت کو ماننے کے لیے تیار۔ ہمارا نبی ہماری تربیت کر گیا ہے، ہمیں پڑھا گیا، سمجھا گیا ہے۔ انما انا لکم مثل الوالد، انما انا لکم مثل کیا کہا رسول اللہ نے؟ اور میرے ماننے والوں اور مجھ سے محبت کرنے والوں اور مجھ سے عقیدت و ارادت رکھنے والوں، مجھ سے شیفتگی اور فریبدگی رکھنے والوں، جی محبوب جی فرمایا میں تمہارے لیے تمہارے باپ کی مانند ہوں، تمہارے لیے تمہارے باپ کی مانند ہوں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا مقصد ہے اس کا؟ کیا معنی ہے؟ کیا مفہوم ہے؟ کیا تشریح و توضیح ہے اس کی؟ فرمایا جس طرح تمہارے باپ کے ہوتے ہوئے کسی اور کی ابوت جائز، کوئی شک تو نہیں، بول دے کیوں نہیں؟ جس طرح اصل باپ کے ہوتے ہوئے کسی اور کی ابوت جائز نہیں، میں محمد کے ہوتے ہوئے کسی اور کی نبوت بھی جائز نہیں۔ آؤ اس نبی کے اس پیغام کو لے کے نکلو، دنیا کو بتا دو انشاءاللہ اپنے اسلاف کی طرح ہم میدان عمل میں قدم رکھ کے رب محمد کی قسم ہے ختم نبوت کا گلگلہ اس ملک میں مچا کے چھوڑیں گے اور محمد کی ختم نبوت کے دشمنوں کو یہاں سے بھگا کے چھوڑیں گے۔ آخر دعوانا والنجم إذا غوى